اسی کے ساتھ ہماری اگلی مقررہ ہیں علینا بطول، جن کا موضوع ہے مصیبتوں میں پناہ ہے علی۔ صدر عالی وقار، مسلمانوں اور کافروں کی جنگ جاری ہے کہ 39 روز گزر چکی ہے، اور ہر شخص کے دل میں کہ کل علم اس کا ہوگا، دو عالم میں چرچا اس کا ہوگا، کہ ایسے میں خیبر کے میدان میں شیر خدا کی آمد ہوتی ہے، مرحب کو للکارتے ہیں کہ اس جانب سے مرحب خود سر اٹھا، اس جانب سے ابو طالب کا پسر اٹھا، کہ اس جانب سے باطل اٹھا، اس جانب سے صادق اٹھا، اس جانب سے بے نسل اٹھا، اس جانب سے 11 اماموں کا باپ اٹھا، کہ اس جانب سے تلوار چلی، اس جانب سے ذوالفقار بن عیام چلی، مرحب کے سر پہ وار کر کے زمین کا سینہ چیر دیتی ہے، اور خیبر کو فتح کر کے یہ ثابت کیا کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی۔ کہ صدر علی وقار کہ جب مسلمانوں کو سیراب کرنے کی خاطر علی ابن ابی طالب کنویں کے جنات سے جنگ لڑتے ہیں تو شہنشاہ پیر العالم کا خطاب پاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی۔ کہ جب ناد علی کے ورد سے مشکلات حل ہونے لگے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی۔ کہ جب ایک سائل آپ کے دربار مسجد میں آ کر سوال کرتا ہے اور علی ابن ابی طالب اس کو خیرات دے دیتے ہیں تو انما ولی حکم اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی۔ کہ جب جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹتی ہے اور آسمان سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صنعت اترتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی۔ صدر علی وقار، اس دیس کا ہر بچہ ماں کی گود میں لوریوں کے بجائے شجاعت حیدر کرار کے قصے سن کر جوان ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، آج پھر سے مرحب کی طرح طاقت کے نشے میں چور زمین خدا موجود ہیں، جو اپنے ملک کا چہرہ بارود سے بگاڑنے والے غدار موجود ہیں، فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والے کفار موجود ہیں، مگر ایک رہنما، ایک قیادت، ایک حیدر کی تلاش ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو ایک حیدر کی جو آگے بڑھ کر اس قیادت کا علم سنبھالے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے، کہ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔